على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحابه أجمعين قدم قدم برحمتیں نفس نفس پہ برکتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں گئی وہاں ہے رات آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر سامعین کرام میرے محترم بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیز بچوں آج جمعرات یکم شوال 1442 ہجری بمطابق 13 مئی 2021 پوری دنیا الحمدللہ کیونکہ یہ عید ہم سعودیہ ممالک کے ساتھ اور دیگر دوسرے ممالک کے ساتھ منا رہے ہیں اور یہ بھی ایک یکجہتی کی علامت ہے قدرتی طور پر ہو گیا لیکن جہاں خوشی ہے کہ عید الفطر اللہ پاک نے رمضان المبارک کے انعام کے طور پر عطا فرمائی وہیں پہ یہ غم بھی ہے
کہ 27 رمضان المبارک کو فلسطین پر اسرائیل نے حملہ کیا، اور جب کہ ہم عید منا رہے ہیں وہ لوگ خون میں نہا رہے ہیں۔ گرامی قدر سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ اعلیٰ کی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ نے انسان کی نہیں بلکہ انسانیت کی فلاح اس بات کے اندر قرار دی کہ وہ آدمی کامیاب ہے، وہ آدمی فلاح پا گیا جس نے اپنے آپ کو پا کیا۔ قد افلح، تحقیق کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا۔ من تزکا، جو اپنے نفس کو پاک کرتا ہے، کرتا رہے گا، جو اپنے نفس کو پاک کرتا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا، مضارع کا صیغہ۔ دوسری جگہ پہ فرمایا قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اس کو پاک کیا۔ وقد خاب من دساہا، اور ناکام ہو گیا وہ جس نے اس نفس کو ناپاک کیا۔ اصل میں رمضان المبارک کا مقصد نفس کو پاک کرنا، جیسے میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ ایک ہمارا جسم ہے، ایک ہماری روح ہے۔ جسم کی غذا، کھانا پینا، لذات شہوات، یہ جسم کے تقاضے، اور جسم کی غذا زمین سے حاصل ہوتی ہے، حتیٰ کہ جڑی بوٹیاں اور علاج بھی زمینی سے نکلتا ہے، جڑی بوٹیاں اور علاج بھی زمینی سے ہوتا ہے۔ لیکن جو روح ہے یہ لطیف چیز ہے، اور اس کی غذا کھانا پینا نہیں بلکہ اس کی غذا بھوکا رہنا ہے۔ اس کی غذا خوراک نہیں بلکہ اس کی غذا ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل، تلاوت قرآن مجید ہے۔ تو دونوں جو ہیں یہ آپس میں اپوزٹ ہیں، جو بظاہر اپوزٹ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جو چیز جسم کو طاقتور کرتی ہے، کھانا پینا، وہی چیز جو ہے وہ روح کو کمزور کرتی ہے۔ جتنا کھائیں گے، جتنا پیئیں گے، جسم کو فربا کرتے چلے جائیں گے، موٹا کرتے چلے جائیں گے، اور اسے حسین و خوبصورت بناتے چلے جائیں گے، لیکن روح کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ اب جو چیز روح کو طاقتور کر رہی ہے وہ روزہ ہے، جو چیز روح کو طاقتور کر رہی ہے وہ بھوکا رہنا ہے، اور اللہ کے حکم پہ بھوکا رہنا، خالی بھوکا رہنا نہیں بلکہ اللہ کے حکم پہ بھوکا رہنا، اپنی مرضی سے بھوکا رہنا نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے بھوکا رہنا ہے، وہ چیز روح کو طاقتور کرتی ہے۔ تو روزہ جو ہے وہ روح کی تحلیل، روح کی پاکیزگی کا سامان ہے۔ ویسے تو نماز بھی روح کی پاکیزگی کا سامان ہے، ویسے تو تلاوت بھی روح کی پاکیزگی کا سامان ہے، بلکہ اگر میں اس کو اس طرح دیکھوں کہ دیکھیں کہ قرآن مجید تلاوت وہ بھی روح کی پاکیزگی کا سامان ہے، اور روزہ عطا ہی اس لیے ہوا کہ رمضان المبارک میں اللہ نے قرآن عطا کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ کہ جس میں قرآن نازل ہوا، تو قرآن کے نزول کی برکت سے اللہ نے روزے عطا کیے، اور روزہ جو ہے وہ ہمیں بظاہر
بھوکا پیاسا رہتا ہے. ہم ایک خاص وقت میں بھوکا پیاسا رہتے ہیں اپنے رب کی رضا کے لیے. ایک خاص وقت تک اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں، لیکن اس سے جو روح کو توانائی ملتی ہے وہ لازوال، وہ بے مثال ہے. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. کیوں؟ نتیجہ کیا ہے؟ کیوں فرض کیے گئے؟ اس لیے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. روزے کا مقصد، روزے کا نتیجہ، روزے کا منطقی انجام تقوی ہے، پرہیزگاری ہے. اللہ ہمیں پرہیزگار دیکھنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں تقوی شعار دیکھنا چاہتا ہے. تقوی کیا چیز ہے یہ بھی سن لیں، پھر آگے چل کے. تقوی خوف خدا کو بھی کہتے ہیں، تقوی پرہیزگاری کو بھی کہتے ہیں، تقوی برائیوں سے بچنے کو کہتے ہیں، تقوی راہ خدا پہ چلنے کو کہتے ہیں. تقوی جو ہے اس کی مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح دی. ایک صحابی کے پوچھنے پر کہ تقوی وہ چیز ہے، صحابی کو فرمایا کہ تم کسی راستے پر چل رہے ہو اور وہ راستہ تنگ ہو، اس کے ارد گرد جھاڑیاں اور ان جھاڑیوں کے اندر موذی جانور ہوں، تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہو، اور جھاڑیاں بھی کانٹے دار ہوں کہ تمہارے دامن کو چمٹتے ہو اور تمہارے دامن کو تار تار کرنے کے لیے تیار ہو، تو تم ایسے راستے سے کیسے چلو گے؟ تو صحابی نے کہا کہ میں ایسے راستے سے اپنے دامن کو سمیٹ کر، اپنے آپ کو بچا کر، بڑے ہی جسے آج آپ کہتے ہیں کیئرفل انداز کے ساتھ، بچ بچا کر، بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑی کیئر کے ساتھ چلوں گا. اس راستے سے چلوں گا کہ کہیں میرے دامن کو کانٹے نہ لگ جائیں، کہیں مجھے موذی جانور نہ ڈس لے. فرمایا دنیا کے اندر اس طرح بچ کر چلنا، گناہوں سے دنیا کے اندر اس طرح گناہوں سے بچ کر چلنا، برائیوں سے بچ کر چلنا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچ کے رہنا، بے دینی کے کاموں سے بچ کے رہنا. چلنا دنیا میں ہے، رہنا دنیا میں ہے. چلنا اس طرح ہے کہ جس طرح تم ایک خاردار راستے میں سے چل رہے ہو، تو یہ تقویٰ ہے. تو آپ مجھے خود بتائیں کہ جس کو یہ چیز حاصل ہو گئی اسے کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ اتنی بڑی عبادت، روزہ، اللہ کی پسندیدہ عبادت روزہ، اور روزہ جس کے لیے اللہ نے یہ طے کر دیا کہ جب بھی کسی پیغمبر کو کتاب ملی اللہ نے پہلے روزے رکھوائے پھر کتاب ملی. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، اللہ نے فرمایا کوہ طور پہ آ کے روزے رکھو، کتاب عطا کی تورات. عیسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنے معبد میں روزے رکھو، کتاب عطا کی انجیل. داؤد علیہ السلام سے روزے رکھوائے، کتاب عطا کی. اسی طرح اور بہت سارے صحائف جس کی ہسٹری ہمارے سامنے نہیں آئی، لیکن جب اللہ نے یہ فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ روزہ تو ہر امت پر فرض تھا. تو مقصد تقویٰ کا. تو رمضان المبارک کا اب نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر تقویٰ آ جائے.
لیکن نظر نہیں آئے گا، پھر ہم اسی روٹین میں چل جائیں گے۔ آج ہی صبح کی نماز میں ہم نے دیکھا کہ رمضان المبارک گزر گیا، جماعت آئی ہوئی تھی، رمضان المبارک جو ہی رات چاند نظر آیا تو مسلمان جو ہیں وہ حمام کے در پہ بیٹھے ہیں، کوئی درزی کے در پہ بیٹھا ہے، ساری رات گزر گئی، کوئی بیوٹیشن کے در پہ جو ہے وہ کاسا لیسی کر رہا ہے، رات گزر گئی۔ اب صبح مسلمان سو رہے، تو پہلی نماز شوال کی جس میں عید بھی تھی، اور یہ تاک راتوں میں سے، اور یہ بھی عبادت کی رات ہے، یہ بھی عبادت کی رات ہے، عید کی رات ہے، تو اس میں مسلمان نے اپنا وقت ایسی ضائع کر لیا، اور مسلمان نوجوان نے خصوصاً اپنا وقت ضائع کر لیا اور صبح کی نماز میں حاضر نہ ہو سکے۔ اب دیکھیے کہ رمضان آف ہوتے ہی کیا ہوا، سرکش شیاطین جو قید تھی ہماری فوراً کھل گئے، کام تو انہوں نے اپنا دکھا دیا، لیکن اس کے باوجود میں مایوس نہیں ہوتا، اس کے باوجود مایوسی میرے دامن گیر نہیں ہوتی۔ وجہ کیا کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ جب رمضان المبارک گزر جاتا ہے، چلا جاتا ہے، بہت سارے لوگ، ہزاروں میں سے چند ہوتے ہیں، ہزاروں میں سے چند، بہت سارے لوگ ایسے بھی چھوڑ جاتا ہے جو مستقل طور پر مسجد کے ممبر بن، مستقل طور پر نمازی بن جاتے ہیں، مستقل طور پر تلاوت کرنے والے بن جاتے ہیں، تقوی شعار بن جاتے ہیں، رمضان اپنا اثر ضرور دکھاتے ہیں، لیکن جس قدر اثر ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا سال ہمارا غفلت میں گزرتا ہے، جب ایک مہینہ آتا ہے وہ بھی ہمارے لیے بڑا شاک ہوتا ہے، اور جب وہ مہینہ گزر جاتا ہے تو پھر ہم آزادی محسوس کرتے ہیں اور نمازیں ختم اور تلاوت ختم اور بس۔ ہے تو یہ بڑی بے حسی اور ہے تو یہ بڑا لمحہ فکریہ، لیکن کیا کیا جائے کہ قوم کا مزاج ایسا بنا۔ بہرحال گرامی قدر سامعین کرام، اللہ پاک نے رمضان المبارک کے بعد یہ دن جو ہمیں عطا کیا، یہ ہے شوال کا پہلا دن، یہ ہے شوال کی پہلی تاریخ، اور یہ خوشی کا دن ہے، اور یہ کس طرح کی خوشی کا دن ہے، اور اس کی سیلیبریشن کیا ہے، اس کو منانے کا انداز کیا ہے۔ یہ دنیا داروں والی، دنیا والی خوشی نہیں ہے، بلکہ یہ خوشی ہے روحانی خوشی، یہ روحانی خوشی کا دن ہے، کیونکہ دنیا کی خوشی، دنیا داروں کی خوشی یہ ہوتی ہے کہ وہ خوشی میں ناچتے ہیں، گاتے ہیں، میوزک بجاتے ہیں، پٹاخے چھوڑتے ہیں، اور استغفر اللہ وہ کام بھی کرتے ہیں جو اللہ کی مرضیات کے خلاف ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے خلاف ہوتے ہیں۔ عام دنیا کی جو خوشی ہے، جو اس کو سیلیبریٹ کرنے کا انداز ہے، وہ اس طرح ہے، لیکن یہ خوشی ہے عید کا معنی خوشی، خوشی ہے، لیکن یہ روحانی خوشی ہے، اور اس کو منانا بھی روحانی طریقے سے ہے کہ جب تم عید کی نماز کے لیے آؤ تو صدقہ فطر پہلے دیکھو، جب تم عید کی نماز کے لیے آؤ پاک صاف ہو کر، جب تم عید کی نماز کے لیے آؤ تو اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے اور اپنے عزیز و اقارب کو منا کر ان کو تحفے تحائف دے کر اپنی خوشی میں غریبوں کو شامل کر دے، اور جب عید کی نماز کے لیے آؤ اللہ کی تکبیر پڑھتے ہوئے آؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس لیے میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد ان لکل قوم عید، ہر قوم کے لیے خوشی کا کوئی دن ہوگا،
ہر قوم کے لیے خوشی کا کوئی تہوار ہے۔ اور آج کل تو تہوار ویسے ہی چلے ہی آتے ہیں، چلے ہی آتے ہیں، چلے ہی آتے ہیں، اور ہم بھی ان میں بہے جاتے ہیں، بہے جاتے ہیں، بہے جاتے ہیں۔ جو ہمیں اسلام نے تہوار دیے ہیں حقیقت میں وہ ہمارا سنسار ہے، وہ ہمارا کلچر ہے، وہ ہماری تہذیب ہے، وہ ہمارا تمدن ہے، وہ ہماری بقا کا ذریعہ ہے، اور وہ رب سے ہمیں ملانے کا ذریعہ ہے جو اسلام نے ہمیں تہوار دیے ہیں۔ اور جو یورپ ہمیں تہوار دیتا ہے وہ تو بے حیائی کے تہوار ہے نا، کہ وہ کبھی تو وہ ایسا تہوار دیتا ہے کہ جس میں بے حیائی میں ایک نوجوان اپنے جو ہے وہ دوسرے محبوبہ کو پھول پیش کرے، اس کو پرپوز کرے، اور دوسرے یہ کہ کبھی کسی نام پہ دن منائے جا رہے ہیں، کبھی کسی نام پہ دن منائے جا رہے ہیں۔ اور مسلمان میں یہ خیال کرتا ہوں کہ بغیر سوچے سمجھے ان میں بیٹھ جائے۔ اب یہ والدین کا دن مناتے ہیں، پیرنٹس ڈے، یہ والد کا دن ہے، والد کا دن منایا جا رہا ہے، ماں کا دن منایا جا رہا ہے۔ اب مسلمان کیا کر رہے ہیں کہ اپنی والدہ کی تصویر کھینچ کر وہ ساتھ میں فیس بک پہ لگا کے ساتھ بیٹھ کر وہ بھیج رہے ہیں۔ تو یہ کس نے کہا کہ اپنی والدہ کی تصویر بنا کے بھیجو ساتھ؟ یہ تو اسلام کے خلاف ہے۔ دوسرا یہ کہ اسلام ان چیزوں کے، ان دنوں کے منانے کا قائل نہیں، نہ اسلام نے ہمیں تعلیم دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی منوائے پیرنٹس ڈے؟ کوئی نہیں منوایا۔ اسلام ان باتوں کا کیوں قائل نہیں کہ ایک دن منا کر اور باقی فارغ ہو جاؤ؟ اسلام یہ نہیں چاہتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تمہارے والدین حیات ہیں تم ان کی خدمت کرو، جب فوت ہو گئے ان کے لیے دعا کرو، تمہارا ہر دن جو ہے وہ پیرنٹس ڈے بنے، تمہارا ہر دن جو ہے وہ ان کی خدمت میں منایا جانا چاہیے۔ اب مسلمان ایک دن منا کے سارا سال والدین کو استغفر اللہ، سارا سال والدین کو دھتکارتے رہے، ان کو پچھاڑتے رہے، ان کی نافرمانیاں کرتے رہے، اور ایک دن فوٹو کھینچ کے ساتھ بھیج دے، تو یہ کہاں کی دانشمندی ہے؟ تو سامعین محترم، اسلام نے اپنا ایک انداز پیش کیا، ایک اپنا طریقہ پیش کیا۔ اس لیے میرے اور آپ کے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، ہر قوم کے لیے خوشی کا کوئی تہوار ہے۔ اور جب آپ مدینے میں تشریف لائے، مکے میں عید نہیں تھی، مکے میں جمعہ بھی نہیں تھا، روزے بھی نہیں تھے، یہ سب مدینے میں فرض ہوئی چیز، مدینے میں عطا ہوئی۔ آپ نے مدینے والوں سے پوچھا کہ تم دور جاہلیت میں خوشی کے دن کیسے مناتے تھے؟ تو انہوں نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خوشی کے 2 تہوار مناتے تھے مدینے والے، جن میں میلہ ٹائپ کا سما ہوتا تھا، شراب و کباب و شباب، ناچ گانا، دھوم دھڑکا، میوزک۔ یہ حضور علیہ السلام نے اس کے جواب میں یہ فرمایا تھا اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی تہوار ان کی خوشی کا ہوتا ہے۔ وَهَذَا عِيدُنَا، اور ہمارا تہوار، ہماری خوشی کا دن یہ ہے، جس کو ہم اس انداز سے مناتے ہیں کہ غریبوں کو ساتھ لے کرتے ہیں، اپنے رب کے سامنے مناجات کرتے ہیں، اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور سب مل کر ہوتے ہیں تاکہ اجتماعیت کا سلوک ہو، اور پاک صاف ہوتے ہیں، اور پاکیزگی کے ساتھ اس کو مناتے ہیں، اور اپنے غریب اور رشتہ داروں کو ساتھ رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا خوشی کا دن منانے کا انداز ہے۔ اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا، ہر قوم کے لیے خوشی کا تہوار ہے، اور ہماری خوشی کا تہوار یہ ہے۔ یعنی حضور یہ فرمانا چاہتے تھے کہ یہ انداز ہے ہماری خوشی کا۔ اب دیکھیے کہ جو طہارت اور تقوی حاصل، اس کے نتیجے میں یہ دن ملا ہے، روزوں کے نتیجے میں عید کا دن ملا ہے۔ اس لیے یہ دن جو ہے
یہ اللہ کے انعام کا دن ہے، خدائی انعام کا دن اس کو سمجھتے کہ جنہوں نے رمضان المبارک کے روزے پورے کیے، پہلا عشرہ مکمل کیا رحمت، دوسرا عشرہ مکمل کیا مغفرت، تیسرا عشرہ مکمل کیا عتق من النار۔ اب یہ کمپلیٹ پہلا سیمسٹر مکمل کیا، دوسرا سیمسٹر مکمل کیا، تیسرا سیمسٹر، 3 سیمسٹر تھے اس ڈگری کے۔ جب 3 سیمسٹر مکمل ہوئے تو اب اللہ پاک نے ڈگریاں دینی ہیں، اور ڈگریوں پہ کیا لکھا ہوگا؟ عتق من النار، جہنم سے آزادی ہے تمہیں، یہ لو ڈگری لے جاؤ۔ اب اللہ نے ڈگریاں تقسیم کرنی، اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام، ایک اور بھی حضرت جبریل کا نام لیا اور ساتھ کی روایت یاد آتا ہے، جب رمضان شریف ہوتا ہے، رمضان شریف کی پہلی رات سے لے کر 29 یا 30 راتوں تک، 29 یا 30 راتیں ہوئی، 29 یا 30 راتوں تک ہر روز اللہ پاک 10 لاکھ بندہ جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو سبحان اللہ، 10 لاکھ بندہ ہر رات جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اب جب 29 یا 30 روزے مکمل ہو گئے تو جتنے ہر رات میں آزاد فرمائے، ان کو ملٹی پلائی کر کے عید والے دن اتنے بندے ایک دن میں اللہ آزاد فرماتا ہے ان لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے رمضان شریف گزارا، خالی گزارا نہیں کیا، گزارا ہے، روزے رکھے ہیں، تلاوت کی ہے۔ تھوڑی بہت غلطیاں تو ہو ہی جاتی ہیں، تھوڑی بہت کمی کوتاہی تو ہو ہی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ پہلا روزہ رکھا تو پھر ستیویں دا جا کے رکھا، یہ نہیں بھی ایک ہی رکھا، روزہ ایک بھی نہیں رکھا تو سب تو بڑا جناب تقوی والا یہی بندہ جنہیں روزہ نہیں رکھا۔ یہ ایک بے حسی ہے، یہ مسلمان ہے۔ من حیث القوم ہم کیا سوچتے ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم کیا سوچتے ہیں؟ یہ کوئی میرے اور آپ کے جو ہے وہ لاگے کی ہوئی قوانین نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا دین ہے، جس پر اگر ہم چلیں گے تو کامیاب ہے، اگر نہیں چلیں گے تو ناکام ہے۔ اچھا دیکھو اب اللہ کی عطا دیکھو کہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ہمیں اس نے پیدا کیا ہے، پھر موت دے گا، پھر اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ اگر ہم پہ نماز فرض تھی کر دی تھی، نماز اس نے فرض کی ہے، اسے کون پوچھ سکتا ہے؟ روزہ فرض کیا، اسے کون پوچھ سکتا ہے؟ احکامات دیے، جہاد دیا، کون اسے پوچھ سکتا ہے؟ زکوٰۃ کا حکم دیا، کون پوچھ سکتا ہے؟ حج کرنے آؤ جاتے، کون پوچھ سکتا ہے؟ یہ سب کچھ عطا کیا، لیکن انعام یہ ہے، اللہ کی عطا یہ ہے، اللہ کی عطا یہ ہے کہ یہ سب کچھ دیا ہے، حکمن دیا ہے، لیکن اس پر اجر اور ثواب اتنا رکھ دیا ہے، اجر اور ثواب اتنا رکھ دیا ہے کہ میں اور آپ اس کا حساب بھی نہیں لگا سکتے۔ اگر نہ اجر و ثواب دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ اگر اللہ اجر و ثواب نہ دیتا تو کیا ہوتا؟ وہ جیسے سرکاری ملازم ہے نا کوئی، تو وہ بار بار یہ ان کو جتاتے ہیں، مثلا ہمیں یہ کہتے ہیں چیزوں کہ آپ لوگ 24 گھنٹے کے حکومت کے ملازم ہیں، ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جب دل چاہے محکمہ آپ کو بلا لے، جب جو دل چاہے آپ سے کام لے، آپ 24 گھنٹے کے ملازم ہیں، یہ ہمیں محکمہ ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک تنخواہ لیں گے۔ اللہ کے ہم بندے ہیں، وہ ہمارا خالق مالک رازق ہے، 24 گھنٹے کے ہم ملازم ہیں، جب دل چاہے بلائیں، جو دل چاہے کام لیں۔ اللہ ہمارا خالق مالک رازق ہے، جو دل چاہے احکامات دے، ثواب دے نہ دے اس کی مرضی، لیکن اس کی عطا دیکھو، وہ بندوں پہ مہربان دیکھو کہ عطا بھی کرتا ہے
اور ثواب بھی دیتا ہے. عبادات ضرور ذمہ لگائی ہیں, تھوڑی سی تکلیف اٹھانی ہے, لیکن اس پر اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو اپنا اجر و ثواب دیکھ کر خوش نہیں بلکہ حیران رہ جائیں گے. اتنا اجر و ثواب دیتا ہے کہ ہم حیران رہ جائیں. ایک بندہ ہے جس کی وہ دعائیں مانگتا ہے اور دعائیں مانگتا ہی رہتا ہے. کئی دعائیں قبول ہوتی ہیں, کئی دعائیں نہیں قبول ہوتی. ایسے ہی ہمارے ساتھ بھی ایسا کہ کوئی دعا قبول ہو گئی, کوئی نہیں ہو گئی. لیکن حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے. جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے, جنت میں جائیں گے, تو بہت ساری نعمتیں ایسی ہوں گی کہ جو ہمارے عملوں سے بڑھ کر بہت بڑھ کر ہمارے عمل کہاں پہ, اور جو عطا ہوگی وہ تو بے حساب ہوگی. تو بندہ سوال کرے گا, یا اللہ میں نے تو اتنے عمل کیے ہی نہیں, اتنے تو میرے عمل تھے ہی نہیں, اتنی تو نمازیں مجھ سے پڑھی ہی نہیں, یا اللہ اتنا مجھے مل گیا. اللہ فرمائے گا تو دنیا میں دعائیں نہیں کرتا, ساری قبول ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ یا اللہ کوئی قبول ہوئی کوئی نہیں ہوئی. فرمایا یہ سب تیری دعاؤں کا صلہ ہے, کیونکہ دعا بھی تو عبادت ہے نا. الدعاء مخ العبادت, دعا عبادت کا مرکز. تو گرامی قدر سامعین, اللہ تو ہر دم دینے کو تیار ہے, اور یہ صحیح پوچھے نا تو یہ اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میں کسی نہ کسی انداز سے, کسی نہ کسی طریقے سے اپنے بندوں کو عطا کروں. اور بندے میرے بھیجے ہوئے دین اور میرے پیغمبر علیہ السلام پہ بس یہ چاہتا ہے اور کچھ بھی نہیں. اور اس کا نام اس نے صراط مستقیم رکھا. سامعین محترم, جہاں پہ آج پوری دنیا, اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے, پہلے بھی کئی مرتبہ ہوا, 2-3 مرتبہ, مجھے ایگزیکٹ تو یاد نہیں ہے, لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ 2-3 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے سعودیہ کے ساتھ ہی کی. تو یہ اس کی عطا ہے. اصل میں جغرافیہ دان جو دیکھتے ہیں, عید کا چاند دیکھتے ہیں, وہ اپنے جغرافیہ کے حساب سے ایک حساب لگاتے ہیں کہ اتنے دنوں کے جو ہے یہ مہینہ ہوگا, اتنے دنوں کا یہ مہینہ ہوگا. لیکن جو سنت طریقہ عید کا اور بقرعید کا, حج کا اور محرم کا, وہ یہ ہے کہ چاند دیکھ کر ہم اپنے مہینے کا آغاز کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھو تو عید کرو, چاند دیکھو تو حج کے لیے حج کرو, کیونکہ چاند کے ساتھ وابستہ ہے اور اس کی رویت ہے. چاند کا دیکھنا ہے تو چاند کے دیکھنے کے ساتھ وابستہ ہے. تو قدرتی طور پر یہ ہوا, اس مرتبہ بھی الحمدللہ تقریباً پوری دنیا یکجا ہو کر عید منا رہی ہے. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پوری دنیا کی ایک یونٹی, پوری دنیا کا ایک اتحاد مسلمانوں کا, کہ آج سارے اس وقت تقریباً سارے, کوئی لوگ پہلے پڑھ گئے کہ بعد میں پڑھ لیں گے, سارے تقریباً مسلمان اپنے رب کے سامنے مناجات کر رہے ہیں, سجدہ ریز ہیں. لیکن افسوس اس بات کا کہ آج امت مسلمہ متحد نہیں ہے. حالانکہ اللہ نے انہیں متحد ہونے کے لیے پلیٹ فارم بھی فراہم کیا ہے اور ایسی چیزیں فراہم کی ہیں کہ جس سے وہ متحد رہے. پلیٹ فارم تو ہے خانہ کعبہ, اور چیزیں ہیں عبادات, کہ جیسے اب ہم سارے حج سارے مسلمان اکٹھا مناتے ہیں, ایک ہی لباس, ایک ہی تلبیہ, ایک ہی انداز, پوری دنیا کے مسلمان. لیکن مسلمان اکٹھے نہیں ہیں, ان کا نعرہ اکٹھا نہیں, ان کی کاز ایک نہیں, ان کا مقصد ایک نہیں, ان کا دکھ درد ایک نہیں. حالانکہ ایک ہوتا تو کیا بات. علامہ اقبال کا وہ شعر کہ ایک روح مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر, نیل کے ساحل سے کاشغر کی خاک تک
مسلمان اگر ایک ہوتا، اس میں یونٹی ہوتی، اتحاد ہوتا، خدا کی قسم یہ اسرائیل کو جرأت نہ ہوتی کہ یہ اتنی بدماشی کر جائے۔ اب جہاں پہ امت مسلمہ خوشی منا رہی ہے، وہیں پہ ہمارا دل جو ہے وہ غم میں ڈوبا ہوا ہے۔ جہاں پہ ہم اکٹھے ہو کر آج اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، وہیں پہ دل ہمارا رو رہا ہے کہ ہمارے فلسطینی بھائیوں پر کس طرح آگ برسائی جا رہی ہے اور کس طرح انہیں جو ہے وہ خون میں نہلایا جا رہا ہے، اور نہتے شہریوں کیا قصور تھا ان کا جو 27ویں کی شب عبادت کر رہے تھے؟ کیا قصور تھا ان کا جو مناجات میں مشغول تھے؟ کیا قصور تھا ان کا جو نماز پڑھ رہے تھے؟ ان کے ہاتھوں میں کوئی بم تو نہیں تھے، ان کے ہاتھوں میں ریفلیں تو نہیں تھی، وہ گولیاں تو نہیں چلا رہے تھے، وہ لڑ تو نہیں رہے تھے، وہ بدماش اسرائیل کو ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی ایکشن تو نہیں لے رہے تھے، ان کے خلاف جو ہے وہ لڑ تو نہیں رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ہمیں خون میں نہلایا گیا۔ اور پھر دنیا اور اس کی بے حسی دیکھو، یہ نمبر 1 کا بدماش جو ہے وہ فرانس ہے، امریکہ ہے، جرمنی ہے۔ یہ فرانس نے اسی وقت سے آدھی ہے کہ مارو خوب مارو، جرمنی نے کہا ان کو مارو میں تمہارے ساتھ، اور امریکہ کبھی ادھر قراردادیں، لیکن پھر بھی ان کی اس کی قراردادیں مسلمانوں کے خلاف جائے۔ بھئی جس نے آغاز کیا، جس نے بدماشی کی، جس نے مسلمانوں کو مسجد میں خون میں نہلایا، پہلے اسے پوچھنا چاہیے کہ تو نے یہ کیوں کیا؟ کون ہے پوچھنے والا؟ آج تو پوچھنے والا ہی کوئی، جس کی لاٹھی اس کی بحث ہے۔ یہ طاقتور قومیں جن کے پاس ویٹو پاور بھی ہے، اقوام متحدہ کے اندر بھی انہی کا حکم چلتا ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے دل کی بھڑاس نکال سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں؟ ہم آواز بلند کر سکتے ہیں۔ پر ایک میں آپ کو بتاؤں کہ دعا جو ہے نا، دعا جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پرواز نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ دعا جو دل سے نکلتی ہے اس میں اثر ضرور ہوتا ہے۔ آپ دل سے ضرور دعا کریں اپنے بھائیوں کے لیے۔ گرامی قدر سامعین، آخر میں کچھ مسائل بھی بیان کرنا چاہوں گا۔ 8:30 بجے کا ٹائم ہے، تقریباً 20 منٹ ہو گئے۔ دیکھیں، رمضان المبارک الحمدللہ ہم نے گزارا، اس میں کئی کمیاں کوتاہیاں ہو گئی، کمیاں کوتاہیاں جو ہوئیں ان پر اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے توبہ کریں، لیکن جو روزے رہ گئے وہ خالی توبہ سے معاف نہیں ہوتے، ان کی قضائی دیں نہیں، روزوں کی قضائی دیں جو بیماری کی وجہ سے یا مسافرت کی وجہ سے رہ گئے، دوسرے بھی رہ گئے غفلت کی وجہ سے، ان کی بھی قضائی دو۔ بے شک یہ ہے، میرے رب نے فرمایا، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا ایک روزہ بھی رہ گیا رمضان شریف کا، ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو پورا نہیں ہو سکتا، کبھی رمضان کے روزوں کے برابر نہیں ہو سکتا، ایک روزہ بھی رہ گیا تو جس کے روزے رہ گئے پہلے تو وہ پورے کریں گے، اور پھر شوال کے روزے ہیں 6، عید کے بعد، آج کے دن کے بعد کل سے متصل شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جن کے روزے رہ گئے پہلے وہ قضائی پوری کریں۔ موسم ابھی الحمدللہ اچھا ہے، عید پر اللہ نے اچھا بنا دیا موسم، گرمی جو ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ گرمی میں ظاہر ہے کہ مشکلات پیش آتی ہیں، طبیعت پر گراں گزرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر کسی نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا، اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ صدقہ فطر ہم بعض دفعہ مجھ سے بھی اس طرح کی غلطی ہوئی، لیکن میں نے اس کو سوچا تو جلدی اس کو درست کرنے کی کوشش کی کہ صدقہ فطر جو مانگنے والے آ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو 100 پکڑا رہے ہیں، 50 پکڑا رہے ہیں، 20 پکڑا رہے ہیں، 30 پکڑا رہے ہیں، 200 دے رہے ہیں، حساب ہی کوئی نہیں، ہو سکتا ہے زیادہ چلے جائیں، ہو سکتا ہے کم ہو جائے، اگر زیادہ چلے جائیں تو ٹھیک ہے، پھر تو حساب پہ باق ہو ہی جائے گا، لیکن اگر کم رہ گیا تو پھر نقصان ہوگا، پھر ہم سے پوچھا جائے گا، لہذا پہلے حساب لگا لیں
حساب لگا کے رکھ لیں. اور یہ اچھا ہے کہ جو آپ کے پاس مانگنے والے آ رہے ہیں ان کو اب 10 20 50 دیتے رہے, لیکن صدقہ فطر جو حق والے ہیں نا ان کو علیحدہ ہونا چاہیے. وہ کوئی 1 یا 2 یا 3 لوگ مینشن کر رہے ہیں جو بہت زیادہ آپ کے عزیزوں میں, رشتہ داروں میں, دوستوں میں, احباب میں, محلے داروں میں, ناداروں میں, جو واقعی اس کے صحیح مستحق ہیں ان تک پہنچا. میں تو اس طرح جو ہے وہ کہ جو آ رہے ہیں اب ان کو بھی تو دینا ہے نا, جو دروازے پہ آ رہے ہیں ان کو بھی تو دینا ہے, ان کو دیتے رہے, ٹھیک ہے. ہاں اگر کسی کے پاس گنجائش ہی کم ہے, اپنے پاس ہی گنجائش نہیں ہے کہ 1000 روپیہ ادھر بھی چلا گیا اور 1000 روپیہ ادھر بھی دئیے, تو وہ کام خراب ہے, تو وہ جس کے پاس گنجائش ہی کم ہے اللہ سے قبول فرمائے. تو یہ بات ہے. دوسرا یہ تھا آخر میں کہ دیکھیں رمضان المبارک اللہ پاک نے ہمیں بڑا احسان کیا ہم پہ کہ ہمیں عطا کیا, جیسا وہ حدیث پاک حضور علیہ السلام کی کہ خوش نصیب اور خوش قسمت ہے وہ کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ روزے رکھے اور اس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا, اپنے آپ کو بخشا لیا. اور اس سے متعلق جو آیت ہے وہ بھی یہی ہے, قد افلح من تزکا, تحقیق کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا. بلکہ یہ مضارع کا صیغہ ہے, تزکا, تزکا, زکا, تزکا, یزکا. تزکا جو پاک کرتا ہے, جو پاک کرتا رہے گا کامیاب ہوگا. جس نے اپنے آپ کو پاک کیا, جو نیکسٹ بھی اپنے آپ کو پاک رکھے گا وہ کامیاب. تو پاک لوگوں کو اللہ پسند کرتے ہیں, تو پاکیزگی کے آسائشی کا ذریعہ. اب جبریل علیہ السلام آتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کیا, اپنے روزے مکمل کیے. جبریل علیہ السلام فرشتوں کی قیادت میں, لاکھوں فرشتوں کی قیادت میں زمین پر, ان کے ہاتھ میں سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو وہ خانہ کعبہ کے اوپر گاڑ دیتے ہیں اور پھر پوری روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں. اور پھر جو شب قدر میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ مسافے کر رہے ہوتے ہیں, ان سے مل رہے ہوتے ہیں. اب فرشتے واپس جاتے ہیں, فرشتوں سے اللہ پاک سوال کرتے ہیں, او میرے ملائکہ, او میرے فرشتوں, بتاؤ کہ جن میرے بندوں نے اپنی مزدوری پوری کر دی ہو, اپنی ڈیوٹی مکمل سر انجام دے دی ہو, بتاؤ ان کا کیا انعام ہے. تو فرشتے اللہ کو جواب دیتے ہیں, یا اللہ جنہوں نے اپنی مزدوری کی ہے, جنہوں نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دی ہے, ان کا انعام یہی ہے کہ ان کو پورا بدلہ دے دیا جائے. توجہ رکھنا, ان کو ابھی آپ کو سرٹیفکیٹ ملنے لگے ہیں جنہوں نے رمضان المبارک خوش قسمتی سے گزارا اچھے انداز سے. اللہ فرشتے کہتے ہیں اللہ ان کو پوری مزدوری دے دی جائے, یہ ان کا حق ہے کہ جو مزدور اپنی مزدوری پوری کرے اس کو اس کا حق دے دیا جائے, اس کی مزدوری سے عطا کر دی جائے. اللہ فرماتے ہیں اچھا او میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ. اب فرشتوں کو اللہ گواہ ہو, او میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میرے بندے اور میری بندیاں جنہوں نے رمضان المبارک گزار دیا اچھے طریقے سے, ڈیوٹی پوری کی ہے, اب وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے, میرا نام لے کر چلاتے ہوئے عیدگاہ کی طرف آئے ہیں, عیدگاہ کی طرف آئے ہیں. اب عید کی نماز پڑھ رہے ہیں. جب یہ گھروں کو لوٹیں فرجعوا, پھر میں آرڈر کروں کہ جاؤ لوٹ جاؤ اپنے گھروں کو. توجہ رکھنا, جاؤ لوٹ جاؤ اپنے گھروں کو, آج تم بخشے بخشائے ہو گئے. سب بولو سبحان اللہ. نہیں سبحان اللہ نہیں آئے, توڑا دھیان کسی اور پاس سے بات کیا, میرا نہیں گیا. حالانکہ میرا جانا چاہیے تھا, توڑا کیوں گیا ہے؟ توڑا دیر تڑکن لگ پہ بات, دل نہ تڑکاؤ, میرے بڑے آؤ. تو اللہ کیا فرمائیں گے کہ جاؤ آج اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ. توجہ رکھنا, سبحان اللہ آنی چاہیے. ایسی سبحان اللہ پہ ہو سکتا ہے بخشش ہو جائے, کمزور لوگوں کی بھی بخشش ہو جاؤ. جاؤ اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ, آج تم بخشے بخشائے ہو گئے. تو اس طرح بخشے بخشائے ہو گیا خدا کی قسم جس طرح معصوم بچہ پیدا ہوتا ہے. یہ رمضان المبارک کا انعام ہے.
میری یہ باتیں سنتے ہوئے دل میں یہ بھی بات آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے جنہوں نے کچھ کمزوری دکھائی ہو رمضان مبارک، لیکن یہ میری باتیں سن کے ان کے دل میں آ رہا ہو قاری صاحب موقع ہو گئی نا، پھر آئندہ کا انشاءاللہ رمضان المبارک سے آ جائے گا، تو زندگی میں اگر پھر عطا ہو جائے تو اس کی عطا ہے، کیا بات ہے۔ لیکن پچھلے رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ کتنے لوگ تھے جو آج نہیں ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کہو آمین۔ کتنے لوگ جو آج نہیں اور کتنے ہوں گے جو نیکسٹ رمضان المبارک میں نہیں ہوں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک آئے اور وہ اس سے فائدہ نہ اٹھائے، اب میرا وہ دل نہیں کر رہا وہ حدیث آپ کے سامنے رکھنے کو، آپ کا دل تھوڑا ہوگا۔ میں نے رمضان مبارک میں بڑی بیان کی ہے، جبریل کی بددعائیں حضور کی آمین، اب میں وہ نہیں بیان کیا۔ اب یہی ہے کہ اپنے رب سے توبہ کرو، اپنے رب کے سامنے مناجات کرو۔